باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ پچھلے رکوع کے اندر قیمتی نصیحتیں تھیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری بات مانو، اسی کے اندر تمہاری خیر ہے۔ اگر میری بات نہیں مانو گے تو اس میں نہ تمہاری دنیا کی بلائی ہے اور نہ تمہاری آخرت کی بلائی ہے۔ اب بات منوانی ہے تو بات منوانے کے اوپر کچھ نہ کچھ پھر دلیل ضرور ہوتی ہے کہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں اللہ؟ تو اللہ جواب دیتے ہیں الم ترو، کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ سخر لکم، بے شک اللہ کی ذات ہے کہ اس نے تابع کر دیا ہے تمہارے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے۔ وہ کس کے تابع ہے؟ انسان کے تابع ہے۔ آسمانوں میں سورج چاند ستارے ساری چیز کس کے تابع ہے؟ انسان کی تابع نہیں۔ انسان کی خدمت نہیں کر رہی، انسان کو کوئی روشنی دے رہا ہے، کوئی سردی کوئی گرمی، ہر چیز وہ انسان کے لیے ہے۔ اللہ سورہ بقرہ کے اندر اس مضمون کو اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ انسان اللہ نے تمہارے لیے تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ ایک انسان کے علاوہ اگر اللہ انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ نے پیدا کی ہیں، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اگر انسان ذرا غور و فکر کرے، تکلیف دہ جو ہے یعنی انسان کو جو مکلف بنایا ہے، تکلیف دی ہوئی ہے عبادت کرنے کی، وہ تکلیف اللہ نے کائنات میں جنات اور انسانوں کے علاوہ کسی کو نہیں دی۔ انسان اور جنات کے علاوہ کوئی مخلوق مکلف نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بس ختم ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب ان کا نہیں۔ لیکن ایک واحد ایک انسان ہے اور یہ جنات ہیں کہ ان کا حساب و کتاب ہے۔ اور چیزوں کا حساب کتاب نہیں، وہ ان کتابیں ہیں، ان کی خدمت کے لیے ہر چیز دنیا کے اندر جو بھی ہے۔ تو فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور پوری کی تمہارے اوپر نعمہ، اپنی نعمتوں کو۔ اللہ نے نعمتیں تم انسان کے اوپر پوری کر دی، ظاہرتاً ظاہری نعمتیں، ظاہری سے مراد وہ نعمتیں جو انسان کو نظر آتی ہیں، جو حسی ہیں، اور باطنہ اور باطنی نعمتیں جن کو انسان نعمت سمجھتا تو نہیں لیکن وہ ہے اس کے لیے نعمت۔ اب قرآن کو کتنے لوگ نعمت سمجھتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن سے بڑھ کر تو نعمت کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ اور اسی طریقے سے رسول آتے تھے، وہ بھی نعمت تھے، لیکن لوگوں نے کہاں پر مانا؟ فرمایا نعمت ظاہرہ اور نعمت باطنہ تمہارے اوپر اللہ نے مکمل کر دی، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہِ، جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، فِی اللَّہِ فِی وحدانیت اللہ، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ اور کئیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ ایک تو ہے، لیکن یہ جو ساتھ ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ کی کیا ہے؟ سانجھی ہیں، شریک ہیں، اور یہ اللہ کو بات پہنچاتے ہیں، اللہ ان کی بات کو سنتے ہیں۔ تو فرمایا لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں بدبخت جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی علم کے، کوئی علم نہیں۔ اب جائیں مزاروں کے اوپر جا کر دیکھیں، خواہ مخواہ بیٹھ کر کھانا پینا ہے، صرف اور صرف کھانا پینا۔ اب انہیں پوچھو، کوئی ان کے پاس علمی دلیل، علمی جواب، عقلی دلیل، عقلی جواب، کوئی چیز نہیں، بس صرف اور صرف بیٹھے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا علم بھی نہیں، ولا ہدن، ہدایت بھی نہیں، یعنی ان کے پاس ہدایت بھی نہیں، ولا کتاب منیر، اور کوئی روشن کتاب بھی نہیں۔ ایک تو یہ ہے نا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے۔ دوسری بڑی چیز ہدایت ہے ہمارے پاس۔ ہدایت کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے۔ اور تیسری بڑی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ کتاب منیر ہے، قرآن ہے، قرآن کی وجہ سے ہم مانتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے پاس تینوں میں سے ایک چیز بھی نہیں،
اور جب آپ انہیں سمجھائیں کہ دیکھو آپ جاہل ہو، غلط کام کر رہے ہو، یہ برا کام ہے، ایسا مت کرو، اللہ اس کا بیان کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے اتبعوا کہ تم پیروی کرو ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے اتارا، یعنی ما انزل اللہ قرآن ہے، قرآن کی پیروی کرو، محمد رسول اللہ کی باتوں کی پیروی کرو، تو قالوا آگے سے جواب میں کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہم پیروی کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا، ان چیزوں کی وجدنا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم تو باپ دادا کی پیروی کریں گے، ہم محمد کی پیروی کیوں کریں؟ کیا ہمارے باپ دادا جو ہزاروں سالوں سے ایک دین کے اوپر چلے آ رہے ہیں وہ کیا غلط ہے، اور آج کی محمد رسول اللہ یہ سچے ہیں؟ ہم کیوں بات کو مانیں؟ یہ کیا ہے؟ ضد اور ہٹ درمی ہے، بات سمجھنی نہیں، صرف اور صرف کیا ہے؟ اپنی وہی اندھی تقلید کے اوپر چلنا ہے۔ یاد رکھیں یہ تقلید حرام ہے، باپ دادا کی ناجائز تقلید، ناحق تقلید حرام ہے، اس کا کوئی کسی قسم کا جواز نہیں۔ ہاں باپ دادا نمازی تھے، نمازوں وغیرہ کے اندر تقلید کرتے ہیں، باپ دادا نیک کام کرتے تھے، ان کاموں کے اندر تقلید کرتے ہیں، باپ دادا کو بھی ثواب، آپ کو بھی ثواب، ان کی بھی قبر اچھی ہوگی، آپ کی بھی دنیا اچھی ہوگی۔ لیکن باپ دادا ایک غلط رسم چھوڑ کر گئے ہیں، اب اس کے پیچھے اگر بیٹے اس رسم کے اوپر چلتے ہیں تو باپ دادا قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کی دنیا تباہ و برباد ہے۔ فرمایا ایسی تقلید بالکل جائز نہیں، کسی صورت کے اندر جائز نہیں۔ اولو کان شیطان، اب اللہ فرماتے ہیں اگرچہ شیطان جو ہے یدعوہم، وہ پکارتا تھا ان کے باپ دادا کو اور انہیں الی عذاب السعیر، دہکتی ہوئی آگ کی طرف، دہکتے ہوئے عذاب کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ دادا کو شیطان آگ کی طرف بھی بلا رہا تھا، ایسے کام ان سے کروا رہا تھا، تب بھی تم باپ دادا کی تقلید کرتے ہو، کیوں؟ یہ جو تقلید کسی صورت میں جائز نہیں۔ یہ تو اگر آپ کسی پاگل کے سامنے یہ بات کریں، وہ پاگل بھی کہے گا کہ یہ بات صحیح نہیں، لیکن یہ انسان کیوں نہیں سمجھتا کہ آج اچھے پڑھے لکھے لوگ ایسی رسموں کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ انسان کی پاؤں تلے سے زمین نکل رہی ہے۔ اب 40 دن تک کھانا دینا ہے مردے کے پیچھے، کیوں؟ مردوں کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ اب ایک پڑھا لکھا انسان وہ اس چیز کو اگر سمجھے کہ روحیں کہاں پر ہیں اور کھانا کون کھا رہا ہے، اس روح کا اور اس کھانے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے؟ وہ روح کدھر ہے؟ یا تو علیین کے اندر ہے یعنی جنت کے اندر ہے، یا سجین کے اندر ہے، دوزخ کے اندر ہے، اسے کہاں فرصت کہ وہ دنیا کے اندر آئے۔ لیکن چلو مان لو کہ روح آتی ہے دنیا کے اندر، اب کھانا میں کھا رہا ہوں اور روح وہ خوش ہو رہی ہے، یہ کون سا انصاف والی بات؟ یہ تو کوئی انصاف والی بات نہیں۔ فرمایا یہ تقلید کیا ہے؟ یہ بالکل حرام تقلید۔ اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے عقل دی ہے، تو کم از کم اس عقل کو اور اس علم کو استعمال کرنا چاہیے۔ بس باپ دادا نے ایک کام کیا ہے، بس اسے رٹا لگایا ہوا ہے، وہی کام کریں گے، کیوں کریں گے؟ باپ دادا جو اچھا کر کے گئے ہیں وہ اچھا تو کریں گے، لیکن باپ دادا جو برا کر کے گئے ہیں وہ کسی صورت میں نہیں کریں گے۔ ان کی اپنی قبر ہے، ہماری اپنی قبر ہے۔ تو آگے فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر ومن یسلم وجہہ، جو شخص اپنے چہرے کو تابع کر دے، کس کے لیے؟ الی اللہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی طرف اپنے چہرے کو جھکا دے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق اس نے تھام لیا ایک کڑے کو جو مضبوط قسم کا کڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو نیکوکار انسان ہے اور اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے سینہ تانتا نہیں، فرمایا یہ کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے، اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑا ہوا ہے، اب یہ نہ گر سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ یہ جو تکلیف دنیا کے اندر آئے گی یہ معمولی ہے، آخرت کی تکلیف اسے کوئی پہنچے گی نہیں۔ یہاں پر بھی بتا دیا باپ دادا تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، خالی نسبتوں کے پیچھے تکیہ نہیں لگانا چاہیے کہ میری نسبت بہت بڑی ہے، میں سید خاندان سے ہوں اور میرے باپ دادا بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں،
یا میں کسی عالم کا بیٹا ہوں، فرمایا نہ، کتنی ہی بڑی نسبتیں ہوں، یہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ اگر نسبتیں کام آتی نا تو نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کبھی بھی وہ غرق نہ ہوتا، نسبتیں کام آتی سگا چچا کبھی بھی آگ کے اندر نہ جلتا۔ تو فرمایا کہ نسبتیں کام نہیں آنے والی، وہی کام آئے گا جو خود تم نے کیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے نیک کاموں کا انجام، یعنی انجام جو ہے چاہے وہ نیک کام ہو یا برے کام ہو، انجام اللہ ہی کرتے ہیں، بہترین بھی اور برا بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اے محمد رسول اللہ آپ کو پریشان نہ کرے اس کا کفر۔ جو کافر ہیں آپ کو ان کے کفر سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کا کام دعوت و تبلیغ ہے، وہ کافر بنتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی، بہت پریشان ہوا کرتے تھے، بہت غمزدہ ہوا کرتے تھے کہ یہ کافر مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ فرمایا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں، ایمان لاتے ہیں تب ان کی مرضی، کفر کرتے ہیں تب ان کی مرضی، ان کا کفر آپ کو پریشان نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، فننبئہم، ہم انہیں خبر دیں گے، بما عملوا، جو کچھ یہ کرتے رہے۔ آج تو یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا کہ یہ بت یہ کر رہے ہیں، بت وہ کر رہے ہیں، فلاں بابا وہ کر رہا ہے، فلاں مزار والا وہ کر رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں نا۔ فرمایا نہ، ہمارے پاس آئیں گے، ہم انہیں حقیقت سے پردہ اٹھا کر دکھائیں گے، ہم انہیں ہر ایک ایک بات کا جواب بھی دیں گے اور بدلہ بھی دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ کی ذات وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والی ہے۔ نمتعہم، آپ فرمایا کہ ہم نے انہیں چھوڑا کیوں ہوا ہے دنیا کے اندر؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کوئی کفر کرتا، شرک کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، اللہ فوراً تباہ و برباد کر دیتے۔ اللہ کی قدرت کے اندر ہے، جو اللہ ایک جان کو مار سکتے ہیں وہ اللہ ساری جانوں کو نہیں مار سکتا؟ مار سکتا ہے نا۔ تو اب چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اس وجہ کو بیان کرتے ہیں، نمتعہم، ہم انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، قلیلاً، بہت تھوڑا۔ اب تھوڑا کتنا ہے تو اس کی بھی اللہ نے تعریف کی ہے، قل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری کی ساری دنیا ہی تھوڑی ہے۔ اگر کسی انسان کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت کے دن تک زندگی مل جائے مثال کے طور پر، وہ کیا ہے؟ تھوڑی ہے، ختم ہونے والی ہے نا، ختم ہو جائے گی۔ اور دنیا کے اندر ہر کونا اس کے نام کے اوپر لکھ دیا جائے، پوری دنیا اسے دے دی جائے، تھوڑی ہے نا۔ کیوں؟ آنکھیں بند ہوں گی، یہ دنیا اس کے کام کی ہے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا، ہم اسے فائدہ، ہم انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں بہت تھوڑا۔ کیوں؟ ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں کھینچیں گے سخت قسم کے عذاب کی طرف۔ مریں گے یا مریں گے نہیں، کوئی ایک وقت آئے گا ہم ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیں گے اور مجبور ہوں گے۔ یہ نہیں کہ خوشی خوشی جائیں گے جہنم کی طرف یا دنیا کے عذاب کے اندر، کوئی بھی خوشی خوشی نہیں جاتا۔ یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ منہ کے بل انہیں گرایا جائے گا زمین کے اوپر اوندا، اس کے بعد ان کے بالوں سے انہیں پکڑا جائے گا اور پکڑ کر منہ سے گھسیٹ کر انہیں جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ یہ چیخیں ماریں گے کہ ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں نضطرهم، مجبور کیا جائے گا انہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اللہ ایک اور بات کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بدبخت اتنے ظالم ہیں، اتنے ظالم کہ خود بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے لیکن مانتے نہیں، یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ان سے سوال کیجئے، من خلق السماوات، کون ہے پیدا کرنے والا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ قل الحمدللہ، پھر آپ بھی محمد رسول اللہ فرما دیجیے الحمدللہ، اے اللہ کے لیے شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے کافر کی زبان سے اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے۔ ان اللہ هو الغنی، بے شک وہ بے پرواہ ذات ہے، سارے کفر کریں تب بھی اسے کوئی پرواہ نہیں، سارے ایمان لائیں تب بھی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ الحمید، وہ تو تعریف کے قابل ہے، اس کی تو ہر جگہ کے اوپر تعریف ہے، اسی تعریف